أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم اور عظیم موضوع کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور کیونکہ بہت سے مومنین نے اس بات کی خواہش کی ہے تو اس وجہ سے آپ کے سامنے کچھ وہ چیزیں کہ جو ہماری روزی میں برکت اور وسعت پیدا کرتی ہیں، اور وہ دعائیں کہ جو ادائے قرض یا قرض کی ادائیگی میں مفید ہیں، ان کا انشاءاللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سے مومنین بہت سی اس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اور افلاس کا، تنگ دستی کا اور فقر و فاقے کا بہت مومنین جو ہے وہ شکار ہیں، اور بہت سے مومنین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روزی میں برکت ہو، ان کی روزی میں وسعت ہو، ترقی ہو، اور وہ پروگریس کریں اور آگے بڑھیں۔ تو دیکھیے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو دعائیں ہیں، یہ جتنی بھی ہمارے سامنے جتنے بھی نسخے ایک حساب سے بیان کیے گئے ہیں معنوی، یہ اسی وقت مفید ہوتے ہیں کہ جب انسان عمل کے ساتھ ساتھ ان نسخوں کو بھی یا ان دعاؤں کو بھی پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یعنی بجائے خود جو ہے خالی صرف اس کے اوپر تکیہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ صرف جو ہے ہم اس عمل کو کریں گے اور ہم گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ اسلامی فکر اور اسلامی آئیڈیولوجی کے سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان عمل کرے، کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا کرے خداوند عالم سے، اور خداوند عالم کو کارساز جو ہے مانے، اور وہی انشاءاللہ مسبب الاسباب بھی ہے، تو وہ اس کی اس کوشش میں برکت دے گا اور اس کی ترقی کا یہ سبب جو ہے بنے گی۔ اور اللہ جو ہے اگر چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بھی رزق دے سکتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ظاہراً بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا، ہر مومن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کرے، اور فضول اور بیکار لوگوں کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سوسائٹی میں، معاشرے میں انسان کو اپنا وقت جو ہے وہ کام کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، کسی نہ کسی اچھے اور مفید کام میں انسان جو ہے اپنے آپ کو بزی رکھے۔ تو یہ تو خیری ایک بات تھی، کبھی مسکنسیپشن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے ذکر کر دیا۔ تو جو چیزیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی دعائیں ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے قرآنی سورے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی روزی کو بڑھا سکتا ہے، اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے، اور وہ اس میں بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آزمودہ نسخے ہیں، یہ آزمودہ و مجرب جو ہے اعمال ہیں، اور علماء نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اور احادیث سے یہ تمام اعمال ہم تک کے پہنچے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی نے من گھڑت اپنی طرف سے جو گڑھ لی ہوں اور پھر مومنین تک کے آ گئی ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یا تو احادیث میں مذکور ہیں، اور یا تو علماء نے ہم سے جو ہے بیان کی ہیں اور بتائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے خزانوں میں سے کچھ خزانے ہیں، کچھ جواہرات ہیں کہ جو ہم تک کے پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عمل، یہ دعا جو ہے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارسی میں عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ نقل کیا گیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بے ان خدائی را کے من را مبعوث فرموده، ہر کسی این دعا را همراه خود داشته باشد، یا در دکان و یا در منزل خود گزارد، فقر او به ثروت و وسعت رزق و روزی مبدل شود انشاءاللہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے
پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قسم بے اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، جو کوئی بھی اس دعا کو اپنے پاس رکھے، کہ جو ابھی آنے والی ہے نیکسٹ پیج کے اوپر، نیکسٹ اسکرین کے اوپر، جو بھی اس دعا کو اپنے پاس رکھے یا اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھے، تو فقر اس کا جو فقر ہے، اس کی جو تنگ دستی ہے، وہ غنا میں، ثروت میں، دولت میں بدل جائے گی، اور وسعت رزق اور روزی میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی جو فقر و فاقہ ہوگا وہ روزی اور رزق میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ دعا ہے کہ جو آپ کے سامنے آنے والی ہے. یہ دعا ہے: یا اللہ، یا ربی، یا حیو، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا برحمتک الواسعۃ یا ارحم الراحمین. تو یہ دعا ہے کہ جو انسان جو ہے جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا ہے اپنے پاس، اپنے گھر میں رکھے، اپنے پاس رکھے، اپنی دکان میں رکھے، تو انشاءاللہ اس کا فقر جو ہے، فقر و فاقہ، اس کی غریبی، اس کی دولت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. یہ تو ایک جو ہے وہ دعا ہو گئی. اور دوسرا عمل آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے فقر کو دور کیا جائے. تو یہ ایک عمل ہے کہ جو ہمارے سامنے بیان ہوا ہے، قرآنی اعمال میں سے ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک کے پہنچا ہے. وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی سورہ القارعہ کو لکھے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھے، اور اگر معیشت و زندگی بر او تنگ و سخت باشد، اگر اس کی زندگی اور اس کی روزی میں جو ہے وہ تنگی ہوگی اور اس کی زندگی سخت ہوگی، تو خداوند عالم اس کو آسان فرما دے گا. تو دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے سورہ قارعہ کو لکھنا اور اس کو اپنے پاس رکھنا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ تمام دعائیں یا آیات کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کا احترام بھی لازم ہے. ایسی جگہ پر انسان جو ہے یا ایسی صورت میں نہ رکھے کہ جب وہ نجاست کی حالت میں ہو، یا ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائے جہاں پر وہ چیزیں جو ہے وہ نجیس ہو سکتے ہیں. تو احتیاط اس میں لازمی اور ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا عمل جو ہے وہ ہے سورہ صافات کا عمل، کہ یہ بھی جو ہے وہ منقول ہے کہ جو کوئی بھی سورہ صافات کو ہر روز جمعہ، یعنی جمعے کے دن اگر کوئی سورہ صافات کو پڑھے، تو خداوند عالم دنیا میں اس کو رزق اور روزی عطا فرمائے گا، اس کے رزق اور روزی کو زیادہ کرے گا. وہ مخصوصی یعنی زیادہ مخصوصی خواہد رسانی، یعنی خاص طور سے اس کے لیے جو ہے روزی کا انتظام جو ہے فرمائے گا، اور کہ جس کو نہ تو شیطان اور نہ کوئی ظالم وغیرہ جو ہے اس میں کوئی تصرف نہیں کر پائے گا. یعنی اس کو کوئی شیطان اور ظالم جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو خداوند عالم اس کو ایسی روزی عطا فرمائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ تیسرا عمل سورہ صافات کو پڑھنا ہے ہر روز جمعہ. ایک عمل جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے شیخ صدوق سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ زاریات کو دن میں یا رات کو پڑھے، تو خداوند عالم اس کی روزی میں اصلاح فرما دے گا، اس کی روزی اور رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. سورہ زاریات. اور اس کے اور بھی جو ہے وہ فوائد ہیں، جیسے کہ ہر کس ان سورہ رو تلاوت کند لاقل یک بار در ہر روز بے خند ثروت حلال برائے او بہم رسد بے طوری کے متحیر گردد. یعنی ہر کوئی جو بھی اس سورہ کی تلاوت، یعنی سورہ زاریات کی تلاوت دن میں کم سے کم ایک بار کرے، تو خداوند عالم اس کو حلال سے رزق، روزی، دولت عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ کہ وہ خود متحیر ہو جائے گا، وہ حیرت میں پڑ جائے گا. اور یہ ایک بزرگ عالم کا جو ہے ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرحوم سید محمد خامنئی تبریزی وہ فرماتے ہیں کہ قراءت سورہ زاریات ہر روز، یعنی ہر روز سورہ
زاریات کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا روزی اور دولت کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر اس سورہ کو یعنی سورہ زاریات کو سورہ طلاق، سورہ مزمل اور سورہ علم نشرہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے تو یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور اس کی روزی اتنی زیادہ جو ہے بڑھے گی کہ من حیث لا یحتسب، یعنی اس کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا وہاں سے اس کو روزی ملے گی، اور اتنی زیادہ ملے گی کہ وہ اس کی عقل جو ہے وہ حیرت میں پڑ جائے گی، یا عقل جو ہے لوگوں کی عقلیں جو ہے حیرت میں پڑ جائیں گی۔ اور وہ در اہمیت ان ختم فرمودے کہ اگر یہ جو ختم ہے یعنی اس کا پڑھنا جو ہے ہر روز، اگر جو ہے کوئی انسان اس کو دن میں پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کو رات کو پڑھ لے، انشاءاللہ اس سے اس کی روزی میں اضافہ ہوگا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، لوگوں کی عقلیں جو ہے وہ حیرت میں پڑ جائیں گی۔ اور اب یہ ایک دعا ہے کہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں مقروض ہیں اور ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، دین ہے، ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ عمل ہم تک کے پہنچائے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرضی دارید و از پرداخت عاجز شدید ان دوارا ورد خود قرار دہید بے ویژے بعد از ہر نماز 100 مرتبہ بگوید انشاءاللہ موفق بے ادائے قرض خواہد شد۔ یعنی یہ پیغمبر کی طرف سے وہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ہو اور اس قرض کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو تو اس دعا کو خاص طور سے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ انسان پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے قرض کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا انسان کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بلکہ لکھا ہے کہ اگر ہر وقت جو ہے وہ انسان اس کو پڑھتا رہے، خالی نماز کے بعد ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو اور زیادہ جو ہے یہ مفید عمل ہے۔ اور ایک اور جو ہے عمل اسی طرح سے قرض روزی کو بڑھانے کا اور قرض کی ادائیگی کا، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کو جو کوئی بھی سورہ کہف کو لکھے اور اس کو ایک شیشے میں جو ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ رکھ دے اپنے گھر میں، تو اس کی دارت از درویشی و وام خلاص شود، یعنی وہ انسان جو ہے وہ فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے انشاءاللہ اس کو نجات مل جائے گی۔ و اہل و عیالش محتاج نہ شون، یعنی وہ اور اس کے اہل و عیال جو ہے محتاج نہیں ہوں گے۔ و ہیچ کس نہ توانت بے او بدی بے رسانت، اور کوئی بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی برائی نہیں کر پائے گا۔ یعنی سورہ کہف کو اس عمل کے مطابق سورہ کہف کو لکھنا ہے اور لکھ کے ایک شیشی میں گھر میں رکھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ جناب ابو بصیر سے نقل ہوا ہے کہ جو امام جعفر صادق السلام سے انہوں نے پوچھا تھا اور امام نے اس کو تعلیم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بصیر نقل میں کند بے حضرت صادق علیہ السلام از حاجت خودم شکایت کردم و از ان حضرت خواستم کی بے من دعائی جہت رزق بیاموزد۔ میں نے جو ہے وہ اپنی حاجت کا جو ہے اپنی حاجت کی شکایت جو ہے امام سے کی اور یہ چاہا کہ وہ میری حاجت اور رزق میں میں اضافے کے لیے جو ہے وہ مجھے کچھ تعلیم فرما دیں۔ تو حضرت امام جعفر السلام نے جو ہے فرمایا در نماز شب میں وقت سجدے کے وقت، در روایت دیگر در سجدے آخر رکعت ہشتم نافل شب ان دوارا بخون، یعنی نماز شب کے سجدے میں، یا ایک دوسری روایت کے مطابق نماز شب کی جو 8ویں رکعت ہے اس کے سجدے میں انسان اس دعا کو پڑھے کہ جو آپ کے سامنے بھی آنے والی۔ تو نماز شب میں اس دعا کو اگر انسان پڑھتا ہے اور نافلہ شب میں انشاءاللہ 8ویں رکعت میں سجدے میں، تو انشاءاللہ خدا اس کے رزق کو پورا کرے گا اور حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ دعا جو ہے وہ یہ ہے: یا خیر مدعوم
وَيَا خَيْرَ مَسْئُولٍ وَيَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَى وَيَا خَيْرَ مُرْتَجَى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدیر۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے جو ہے وہ اس دعا کو مجھے تعلیم جو ہے فرمایا، از وقتی کہ من ان را خوندم دیگر محتاج نہ شدم، یعنی جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میں کبھی محتاج نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ دعائیں تھیں، یہ کچھ اعمال تھے، کچھ نسخے تھے معنوی اور روحانی کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک کے پہنچے ہیں، اور ہم اگر ان کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور اگر قرض دار ہیں تو انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تنگ دستی سے، فقر و فاقے سے نجات ملے گی۔ تو آئیے کوشش کریں کہ اس میں سے کم ایک یا جتنے بھی عمل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کریں، تاکہ ہمارے رزق میں، روزی میں اضافہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔